السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ آج پارہ نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتون به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کی طرف سے ہلکارہ ان کو لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک ان عورتوں سے صحیح بات نہ پوچھی جائے، یہ معاملہ واضح نہ ہو جائے، میں باہر نہیں آتا۔ تو پچھلی آیات میں عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے آ کر اقرار کیا اور باقی عورتوں نے بھی کہ ہم نے ان میں کوئی ایسی برائی نہیں پائی، اور اس بات کے بعد یہ آیات آتی ہیں۔ تو یہ آیات دونوں طرف منسوخ کی جا سکتی ہیں کہ آیا زلیخا نے خود اقرار کیا اور وہ اپنے بارے میں کہتی ہے کہ بے شک انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی پر اکساتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے برائی سے۔ اور اسی طرح دوسرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہو سکتا ہے ان کا نفس اکسا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، انہیں تنبیہ کر دی، اور وہ اس برائی میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ تو یہ آیات جو ہیں دونوں طرف جو ہیں وہ دلالت کی جا سکتی ہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کا اشارہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بات کی طرف جا رہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ بات زلیخا کے ہی بارے میں ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ تو اس کو برائی پر ہی اکساتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کوئی بھی ہو، ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کی حالت میں رکھنا اور اس حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو۔
اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا صاحب خاص بناؤں گا۔ اب ساری بات جب کھل کر سامنے آ گئی اور آپ کے علم کے بارے میں تو وہ جان ہی چکا تھا، تو فوراً بادشاہ نے کہا کہ اتنا اہم شخص، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے ملک کے اعلیٰ عہدے پر فائز کروں گا، اس کو اپنے مقربین میں جگہ دوں گا۔ جب آپ اس کے دربار میں آئے تو فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ آپ نے اپنی خدمات پیش کی کس کام کے لیے؟ جو علم وہ رکھتے تھے، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہے تھے اور وہ اس قسم کی معلومات رکھتے تھے، آپ کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم دیا تھا۔ تو لہٰذا جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات کہی، آپ نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں کہ یہ کام میں بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں۔ دوسرے، آپ کو بادشاہ کی خواب کی وجہ سے پتہ چل گیا تھا کہ اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہونے والے ہیں، قحط سالی کا دور آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بخشا ہے جس کی وجہ سے میں ان لوگوں کو حد الامکان کوشش کروں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آسانی میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا جہاں کا اذن کیا تھا۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے شہر میں بھیجا، سبب کچھ بھی بنا۔ وہاں سے آپ کی اعلیٰ تربیت کرنا مقصود تھی تو اچھی جگہ پر آپ کا ٹھکانہ بنایا۔ پھر اس علم کی وجہ سے اور وہ تمام صعوبتیں جو آپ نے بچپن سے اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کس شکل میں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلطنت میں ایک انتہائی باعزت مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے بہترین حکمت ہوتی ہے۔ خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی تقدیر کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا۔ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہر چیز کا جو نتیجہ ہے آخر کار ہماری فیور میں ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ۔ اب درمیان میں بہت سے ماہ و سال گزرے اور پھر چونکہ ہمیشہ چھوٹے شہروں کے جو لوگ ہیں بڑے شہروں کی طرف اپنی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس دور میں قحط جو تھا ابھی اتنا نہیں آیا تھا، تو اس صورتحال کو واضح کیا جا رہا ہے آنے والی آیات میں۔ تو جیسے ہی آپ کے بھائی جو تھے وہ پیش ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ اگر کوئی بچہ 11-12 سال کا ہو اور اس کا کوئی بڑا عزیز ہو تو وہ تو اس کو پہچان لے گا، لیکن جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو نہیں پہچانتے، کیونکہ ان میں تو کوئی خاص تبدیلی آتی نہیں ہے، لیکن بچے جوانی تک پہنچتے پہنچتے بہت تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایسا آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو وہ اس کو پہچان نہیں پائے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا، یعنی وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے مصر میں، تو آپ نے اپنے خادموں کو جو ملازم تھے محل کے، تو آپ نے ان سے کہہ کے ان کا سارا سامان تیار کروایا اور پھر ان سے کہا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے ہے۔ اب یہ بات ان کو کیسے پتہ چلی وہ تو نہیں جانتے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ سامان لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 تو ہیں لیکن ہمارا ایک بھائی گھر پر بھی ہے، تو اس کے حصے کا بھی غلہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کو تم اس بار چھوڑ کر آ گئے ہو غلہ تو میں دے رہا ہوں، لیکن اگلی بار اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پیمانہ تول کر دیتا ہوں، یعنی دین میں بہت ٹھیک ہوں، ناپ تول میں انتہائی فراخی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور تم میرے قریب بھی نہیں آنا۔ کنڈیشن بھی بتا دی تاکہ وہ لازمی بنیامین کو آپ کے پاس لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا اس کو کر کے ہی رہیں گے، یعنی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو منا دیں اور اس کو وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پھر فرمایا وقال لفتیانہ اجعلوا
بدعاتہم فی رحالہم، اور یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ اس کی پونجی بھی واپس ان کے کجاووں میں رکھ دو، یعنی جو وہ اونٹ لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے سامان لادھا، تو پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، کوئی کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی. کسی علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی تھی وہ اپنی چیز جا کے دوسرے علاقے میں فروخت کرتے تھے اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کی چیزیں لیا کرتے تھے. تو وہ بھی جو چیزیں لے کر آئے تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا یا جس قسم کی چیزیں ان کو میسر تھیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی بھیڑوں کی اونٹ ہو یا اون ہو یا اون سے بنی ہوئی کوئی چیزیں ہوں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہوں، تو جو چیزیں وہ اس کے عوض لے کر آئے تھے تو آپ نے اپنے خادموں سے کہہ کے جو غلہ ان کو دیا تھا اس کے اندر ان کی وہ چیزیں بھی واپس کر دیں، تاکہ وہ پہچانیں ان کو جب لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، اور شاید اس رویے کی وجہ سے وہ دوبارہ آ جائیں کہ ہمیں مال بھی مل گیا اور جو ہم نے بدلے میں دیا تھا وہ چیزیں بھی ہمیں واپس مل گئیں، تو اس سے اچھی تو تجارت ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا میرا یہ رویہ ان کو واپس آنے پہ مجبور کرے گا. پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے، ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، یعنی نہیں دیا تھا بنیامین کا غلہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے تب تک ہمیں وہاں کوئی غلہ نہیں ملے گا. فَأَرْسِلْ مَعَانَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت بھی کریں گے. ان کی یہ بات سن کر اب جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جائے تو اس پر دوبارہ یقین تو نہیں کرتا نا، تو جب ایک بار ان کے کہنے پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو اب وہ اس کو ان پر کیسے یقین کرتے؟ تو کہنے لگے، قال هل آمانکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل. یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے اعتبار کیا تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسے تم پر یقین کروں. تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا ان کے سامنے اور دیکھا کہ جو چیزیں وہ لے کر گئے تھے وہ بھی لوٹا دی گئی ہیں تو وہ خوشی سے چلا اٹھے اور کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے کہ دیکھیں کہ ہماری پونجی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے یہ غلہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور اس طرح سے ہمیں ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اضافی غلہ مل جائے گا جو اس کے حصے کا تھا. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ اسے میں واپس تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے سامنے جب تک اللہ کی قسم نہ کھاؤ. تم پکا وعدہ دو مجھے کہ تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، یعنی تم ہر حال میں اس کو واپس لے کے جاؤ گے، ہاں الا یہ کہ کوئی ایسی افتاد پڑے کہ تم میں سے کوئی بھی واپس نہ آ سکے. پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ عہد دے دیا، انہوں نے قسم اٹھائی، وعدہ کیا اپنے والد سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کی پاسداری کریں گے، اور اس پر اللہ نگہبان ہے، اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے اپنے والد کو وعدہ دے دیا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور آپ نے کہا میرے بیٹو، کیونکہ والد تھے نصیحت کی، سفر پر جا رہے تھے، بیٹے میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، اکٹھے ایک جگہ نہ داخل ہونا. کہ 11 بیٹے ایک جگہ پر جائیں جوان تو ظاہر ہے لوگوں کی نظر تو لگتی ہے، تو نظر کا لگنا برحق ہے، اور حاسد کی نظر اونٹ کو گھڑیا میں بند کر سکتی ہے، انسان کو دیوانہ بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسد کی حسد میری لکھی ہوئی تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. تو حاسد کے حسد سے بچنا چاہیے. ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. اسی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہیں ہونا شہر کے دروازوں میں. پہلے زمانے میں شہروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے، شہروں کے گرد فصیل ہوا کرتی تھی دشمن سے بچاؤ کے لیے. تو لہٰذا اور میں تم کو نہیں بچا سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، یعنی جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے، بچوں پر جو ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں حفاظت کی ان کو پڑھنا چاہیے، ان کا معمول بنانا چاہیے، اور اپنا بھی کہ ہم موعظتین جو ہے وہ پڑھیں ہر نماز کے بعد،
خود پر دم کریں، بچوں پہ دم کریں، اور ان کو تمام مسنون دعائیں جو ہیں وہ گاہے بگاہے یاد کرواتے رہیں، ان سے سنتے رہیں، اور ان کے معمول میں آ جائیں گے، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج تو رہتے ہی ہیں بچے، لیکن یہ کہ وہ خود کفیل ہوں، اپنے لیے خود بندوبست کریں۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، تو بچانے والا نہیں تھا ان کو اللہ کے سوا اور کوئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا۔ تو لہٰذا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، تو آپ ان کے والد تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم میں سے ایک بہترین حصہ عطا فرمایا، آپ کو علم عطا فرمایا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور جب وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے دربار میں آئے، تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور آہستہ سے ان کے کان میں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، لہٰذا اب تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دینے والا، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ آتے ہی خوشخبری سنا دی۔ ہمیں بھی لوگوں کو خوشخبریاں سنانے میں پہل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دو خبریں ہوں کہ ایک وہ ہے جس سے کوئی رنجیدہ ہو سکتا ہے اور دوسرے میں خوشی ہے، تو خوشی کی خبر پہلے دیں۔ پھر جب آپ نے ان کے لیے سامان تیار کرا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ یہ آپ نے توریہ کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کرنا ہے لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن سامنے والے کو صحیح بات بھی نہیں بتانی، تو پھر آپ ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جس سے آپ جھوٹ بھی نہ بولیں اور جو بات آپ صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رہ جائے۔ تو آپ نے بھی اللہ کے اذن سے توریہ کیا، یہ خیال اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتارا، الہام کیا، تاکہ آپ اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کوئی دین کے منافی بھی کام نہ کریں۔ تو جب انہوں نے سامان تیار کر دیا تو جو ان کے پانی پینے کا پیالہ تھا آپ نے اپنے بھائیوں کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے اپنا سامان لے کر، اور بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھوایا تھا۔ تو ان کے روانہ ہوتے ہی زور زور سے ایک ہلکارا بولنے لگا، چور چور، چوری ہو گئی۔ تو وہ انہوں نے اپنا قافلہ روک لیا، کہنے لگے کہ کیا ہوا، کوئی چیز چوری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے بادشاہ کا ایک جام تھا، اس کا پینے کا ایک پیالہ تھا، وہ چوری ہو گیا، وہ مل نہیں رہا۔ تو جو کوئی اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو زمین پر فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، اور ہم تو چور ہرگز بھی نہیں ہیں، ہم تو صرف یہاں پر غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس شاہی ملازم نے کہا کہ اگر واقعی تم لوگ جھوٹے ہوئے اور چوری تمہارے پاس سے ہی پکڑی گئی تو پھر کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ چیز پائی جائے گی وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، تو اس کے بدلے میں اس کو ہی رکھ لیا جائے گا جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے۔ ہمارے ہاں تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا، آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بوروں سے پہلے بڑے بھائیوں کے جو بورے تھے غلے کے اس کو ڈھونڈا، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی کروائی، اور اس کے اندر سے ظاہر ہے کہ وہ پیالہ تھا تو وہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ تو یہ اللہ کی سجھائی ہوئی تدبیر تھی جو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے راہ نکالی، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے کہ جس کے سامان میں سے چوری کا سامان نکلے وہی شخص جو ہے اس کے بدلے میں دے دیا جاتا ہے۔ مَكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، جبکہ جس ملک میں وہ رہ رہے تھے وہاں کا قانون ایسا نہیں تھا، ان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ نے ایسا چاہا
اور آپ کو تدبیر سجھائی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے جس کو چاہا جتنا علم عطا کیا، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کا بہترین علم دے دیا اور تم سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیا۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے سب معلوم ہے، آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ نہیں، میرا فلاں شخص ہے، خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ ان کو علم پر فضیلت دی ہے، علم میں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، یہ بڑا غلط قسم کا اظہار ہوتا ہے انسان کا۔ آپ کو سب کچھ کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھ لیں، آپ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو اپنی فیلڈ کا علم ہوتا ہے، اور وہ بھی سارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ انجینئر بن جائیں، اب جو انجینئر بنا ہے کیا اس کو میڈیکل کا سارا علم ہے؟ جو گھرداری کرنے والے ان کو گھر کی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو ہر ایک کے پاس ایک محدود علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ہر علم والے کے اوپر کوئی صاحب علم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا، آگے اپنی اصل فطرت پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، اور ان پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی یوسف علیہ السلام میں، بقول ان کے تو وہ وہاں نہیں تھے، ان کی نظر میں تو وہ فوت ہو گئے تھے یا کہیں گم ہو گئے تھے، انہیں کیا معلوم کہ وہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی اس بات پر آپ نے اپنے چہرے سے، اپنی زبان سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی بعض اوقات جب ہمیں خیر مطلوب ہو تو کسی کی ناگوار باتوں کو جو ہے وہ پی لینا چاہیے۔ جب کسی بڑے فائدے کے لیے آپ کام کر رہے ہوں، بڑی چیز کے لیے کام کر رہے ہوں، آپ کا ٹارگٹ بڑا ہو، تو چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون، آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے میرے پر بے بنیاد الزام لگایا۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز صاحب اختیار، اس کا جو والد ہے وہ بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے پکا وعدہ کیا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کو بھی رکھ لیں گے تو دوسری بار ہم جھوٹے پڑ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں، اس کو جانے دیں۔ پھر فرمایا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجِدْنَا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ہم اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کی بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قانون ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے کسی اور کی سزا کسی اور کو دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے وہ مایوس ہو گئے تو سارے کے سارے سر جوڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو ان میں سے جو بڑا تھا، جس نے یہ مشورہ دیا تھا پہلے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو یا کہیں جنگل میں چھوڑاؤ، تو وہی بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ ہم اس طرح کی ایک زیادتی یوسف کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، جب تک میرے والد خود نہیں کہیں گے کہ تم آ جاؤ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ایسے ان کا سامنا نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم چلے جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم گواہی دے سکتے ہیں مگر اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں علم ہے اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، یعنی ہم نے نہیں دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، ہم نہیں جانتے غیب کا علم، لیکن ایسا ہوا ہے۔ پھر سب کے سب واپس چلے گئے اور ان کا بڑا بھائی وہیں رہ گیا، اور بن یامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وہ شرمندہ تھے لیکن اپنے والد کے سامنے بولے
کہ آپ چاہے بستی والوں سے ہمارے بارے میں پوچھ لے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے تھے کہ جو کچھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے، کیونکہ باقی قافلے والوں نے بھی یہ سارا ماجرا وہاں دیکھا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ابا جان۔ تو ان کے والد نے جواب دیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، آپ نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو آسان کر دیا، پس میں صبر ہی کروں گا، بہترین صبر۔ تو جب پہلے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے تب بھی آپ کے والد نے یہی الفاظ کہے تھے، اب دوبارہ ان کو یہ غم پہنچا دوسرے بیٹے کی طرف سے تو پھر بھی آپ نے یہی الفاظ کہے، اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے مجھے ایک خاص علم دیا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ آپ کے دل کو اللہ نے یہ ڈھارس دے رکھی تھی، آپ کا دل کہتا تھا کہ میرا بیٹا فوت نہیں ہوا، میرا بیٹا کہیں نہیں گیا، وہ مجھے مل جائے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، آپ نے ان سے ناراضگی میں رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ آپ اس قدر روتے تھے یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کیونکہ آپ کو ان سے بہت پیار تھا، آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام عطا کرنا ہے۔ اور پھر آپ مثال دی جاتی ہے نا کہ پوت کے پیر تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، تو آپ کو ان سے خاص انسیت تھی، آپ ان کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے، کیونکہ دیکھیے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا اس پر صبر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ مال آپ خرچ کر دیتے ہیں آپ کو نہیں ہوتا غم کہ میں نے اسے یہ چیز خرید لی، اس کو دے دیا، وہاں خرچ کر دیا، تو آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مال یا متاع کھو جائے، پتہ نہ چلے، تو پھر آپ بے چین رہتے ہیں کہ کہاں گیا، کدھر گیا، ایک کھوج لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی موت کے آنے پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو گم ہو جائیں کسی کے بچے، بچھڑ جائیں کسی حادثے میں، پھر چین نہیں آتا۔ تو آپ بھی ان کو یاد کرتے تھے، حالانکہ سال ہا سال گزر گئے تھے لیکن آپ اس مسلسل کرب میں تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ اس کو یاد کر کر کے اس قدر گھل جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ آپ فوت ہو جائیں۔ انہوں نے جواب دیا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی شیوہ تھا، آپ بھی اپنے قوم کے لیے گھلتے رہتے تھے، راتوں کو روتے تھے، اللہ نے آپ کو بھی تنبیہ کی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے گلے شکوے پریشانیاں سجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کے پاس تو ہمارا حل ہے۔ اگر ہم کسی کو کہہ بھی دیں گے تو دو طرح کا رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا تو لوگ ہمیں کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کی نظر میں ہم اپنا مقام کھو دیتے ہیں، یا لوگ ہماری مجبوری اور پریشانی کو جان کر پیٹھ پیچھے ہمارا مذاق بناتے ہیں، اور حل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹے جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان تو کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر جب وہ لوگ یوسف کے ہاں پہنچے، وہ واپس مصر پہنچ گئے، قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَّا وَأَهْلَنَا الدُّرُّ، انہوں نے کہا اے عزیز صاحب اختیار، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے۔ اب قحط سالی باقاعدہ شروع ہو چکی تھی اور ظاہر ہے کہ سب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ ہم برے حالوں میں ہیں، ہمارے اہل خانہ تکلیف میں ہیں، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قحط ہو جہاں انسان کے اپنے کھانے کو غلہ نہ ہو تو ان کے مال مویشی بھی بھوکے مرتے ہیں، تو جو کچھ ان سے آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملا ہوگا۔ تو کیا کہا کہ اس بار ہمارے پاس پونجی بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں غلہ پورا دینا ہماری ضرورت کے مطابق، کہ ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر خیرات بھی کرنا، صدقہ بھی کرنا، کیونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ ہمارے پیچھے کیا حالات ہیں، گھر والے، علاقے والے کیسے رہ رہے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات آپ نے سنے تو آپ سے مزید ضبط نہیں ہو سکا۔ آپ نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف،
وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ یہ ان کو نادان کہا ہے۔ لفظ کا چناؤ دیکھیے۔ آج کل اگر آپ کا کوئی ایسا شخص سامنے آ جائے جس نے ماضی میں آپ کو انتہائی بدترین اذیت سے گزارا ہو، تو جب آپ اس کو طعنہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ آپ اس وقت ناسمجھ تھے۔ تو ہمیں یہ آیات، یہ قرآن بہت ساری چیزوں کا اسلوب سکھاتا ہے کہ غم پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی دشمن سے معاملہ کرنا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے، کسی کو دین کی طرف لانا چاہیے تو کون سا اسلوب ہو، اور پھر اپنے ہوں لیکن آپ کو زخم پہنچا چکے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ناخنوں سے گوشت جدا نہیں ہوتا، جب آپ نے ان سے جڑنا ہے تو پھر آپ کو کس طرح سے معاملہ نپٹانا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کے والد نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا، اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے چال چلی، کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے پاس لا کے ان کو جھکا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہیں، کوئی پچھلا قصہ نہ چھیڑو، کیونکہ جب خوشی مل جاتی ہے تو پھر اگر آپ پچھلے معاملات کو کریدیں گے جن کی یادیں بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر بہتر ہے کہ ان سے درگزر کیا جائے اور ملنے والی خوشی کا مزہ جو ہے اس کو کرکرا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہی اسلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا۔ جب آپ بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح کی حیثیت سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہوئے تو آپ نے کیا کہا؟ کوئی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا کہ جو پناہ لے لے اس کو پناہ دے دو۔ آپ نے لوگوں کو معاف کیا، درگزر سے کام لیا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر 94 آیت میں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، اور جب قافلہ چلا مصر سے ابھی چلا تھا تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ کہ ہاں جب بھی میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب آپ اکثر گاہے بگاہے یہ کہتے تھے کہ میرا یوسف مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو وہ کہتے تھے یہ تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جس کو اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہو، تو وہ جب اپنی بیٹے کی قمیض پہ انہوں نے خون لگا ہوا دیکھا تھا جھوٹا، تو کیا وہ نہیں پہچان گئے ہوں گے؟ تبھی تو کہا تھا کہ ایک مشکل کام کو تمہارے نفس نے آسان بنا دیا، پر میں صبر کروں گا۔ کچھ نہیں کہا تھا بیٹوں کو، جان گئے تھے، اظہار نہیں کیا تھا۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیض کو یعقوب کے چہرے پر، تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنی قمیض بھیجی تھی کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو جب وہ قمیض لے کے آپ کے بھائی پہنچے تو انہوں نے یوسف کی قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی۔ جیسے ہی آپ کے چہرے پہ آپ کی قمیض ڈالی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی، وہ جو رو رو کے ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جاؤ
اور یہ قمیض ان کے چہرے پہ ڈال دینا اور پھر تم ان سب کو لے کے واپس یہیں پر آ جانا۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس واپس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ آپ کھڑے ہوئے اپنے والدین کا استقبال کیا اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ وَقَالَتْ خُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن و چین کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ شہر میں آباد ہو جاؤ، اپنا کام کاج کرو اور تم یہاں پر امن کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 100 میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ان کی شریعت میں کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، تو جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا وہ نہیں تھا جو ہم عبادت کا سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں جو ان کے بھائیوں نے ان کے آگے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار میں اکثر لوگ جب باہر نکلتے تھے تو ہلکا سا سر جھکاتے ہوئے نکلتے تھے، تو وہ سجدہ جو ہے وہ بندگی کا نہیں ہوتا، وہ تعظیم کا ہوتا ہے۔ اور یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا کہ میرے سامنے 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس آیت میں ان کے والدین کو سورج اور چاند سے تشبیہ دی۔ اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ میں اللہ کے احسان گنوا نہیں سکتا۔ اللہ نے مجھے قید سے نکلوایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو یہاں لے کر آیا صحرا سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ اِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ، یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی بڑی باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے کیسے اسباب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان۔ ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ، اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں بھی مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑی تو ہی نے میرے معاملات بنائے، اور آخرت میں بھی تو ہی مجھے بخشنے والا ہے۔ مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں فرمانبردار ہوں، اور مجھے شامل کر دینا اپنے صالح بندوں میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب ان کے بھائیوں نے اتفاق رائے کیا تھا، جب وہ سازش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ سارے لوگ مصر میں کیسے پہنچے؟ ہم نے ایک پورے واقعے کے ذریعے ان پر حقیقت عیاں کر دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تمام باتوں پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے؟ یہ تو قرآن ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ کیا زمین اور آسمان کم بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی؟ انسان کا پیدا ہونا اور تمام چیزیں، اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو یہی کافی ہے، ان کو کسی نئے معجزے کی ضرورت نہیں۔ اور جو ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، آپ اس کو کتنی ہی نشانیاں بتا دیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی طرح کا شرک بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ سنت ہے کہ ہم نہیں بھیجتے آپ سے پہلے
رسول بنا کر مگر مردوں کو ہی ان بستیوں میں سے، اور انہی کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، رسول، پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب مرد ہی بھیجے تھے، کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جنت میں وہ داخل ہوں گے جو تقویٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے، استطاعت کے مطابق نیکیاں کرتے رہنا، اور حتی الامکان کوشش کرنا کہ انسان برائیوں سے بچتا رہے، خاص طور پر گناہ کبیرہ کے تو قریب بھی نہ جائے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور یہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی۔ جب یہ اس قدر انکار کرتے تھے کہ دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھایا، ہم نے نافرمانی کی اور کہا کہ عذاب لے آؤ، یہ نہیں لے کر آئے، اور بار بار مانگنے پر عذاب نہیں آیا، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب آئے گا نہیں، دراصل یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور نبی بھی مایوس ہو گئے کہ شاید ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوتا؟ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر اللہ تعالیٰ اچانک عذاب کا فیصلہ کر لیتے، پس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے کہ اچانک عذاب آتا، اہل حق بچا لیے جاتے، اور جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان سابقہ قوموں کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ تو قرآن کے واقعات کوئی گھڑ نہیں سکتا، بلکہ یہ تو وہ باتیں بھی بیان کرتا ہے جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اور ان کی طرف حوالہ بھی دیتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو احسن القصص سورہ یوسف ختم ہوئی، جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے بہترین انداز میں پڑھا، ان کی حالات زندگی سے واقف ہوئے، اور اس سے ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عروج پر پہنچانا چاہتا ہے تو اسباب بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ اس کے لیے کسی کا حق غصب کرنا، یتیم کا مال کھانا، رشوت لینا، طرح طرح کی چالیں چلنا، یہ سب کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بغیر بھی بہت کچھ آپ پا سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا بھی مل کر اس کو روکنا چاہے تو وہ آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ سورہ رعد کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ تو آسمان کے ستون ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اس قدر فرشتے اس پر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی عمارت قائم ہوتی ہے تو انجینئرز بتا دیتے ہیں کہ اس کی اتنی استطاعت ہے، اس بلڈنگ کی، اس پر صرف اتنے جو منزلیں ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، 4 فلور بن سکتے ہیں، 3 فلور بن سکتے ہیں، 5 بن سکتے ہیں، تو پھر وہ بتا دیتے ہیں اس کی بنیاد سے کہ اس سے زیادہ اس پر لوڈ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی،
کہکشائیں بنائیں، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورج مریخ میں نہیں داخل ہو جاتا، کوئی دوسرا سیارہ کسی اور کے پاس جا کر نہیں پہنچ جاتا، سب اپنے اپنے بنائے ہوئے بتائے ہوئے رستوں پر چل رہے ہیں۔ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کام اس کو وعید کیا، اس کو سونپا، اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے کام میں لگ گئے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انکار کرے یا اپنے کام میں اپنے معاملات میں کمی بیشی کرے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ جان لو کہ یہ جو سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے سچ ہے، تو اسی طرح موت کا آنا بھی سچ ہے اور قیامت کا آنا بھی سچ ہے۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیٰ وانہار، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور ندیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس میں سمندر ہیں، دریا ہیں، پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین پر پہاڑ نہ بناتے تو یہ زمین ڈوب جاتی، سمندر اس کو بہا لے جاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی کیلیں ہیں جو زمین میں ٹھونکی گئی ہیں، اور ہماری زمین جو ہے وہ جمی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین میں طرح طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر۔ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہچانو ان چیزوں کو دیکھ کے کہ تمہارا رب کس قدر عظیم ہے، اس کی تخلیق کس قدر بہترین ہے، تو وہ خود کس قدر عالیشان ہوگا، بلند ہوگا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت جڑوں سے ملے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کسی ایک باغ میں دیکھیے، ظاہر بہت سے درخت ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے، کنوں کا درخت ہے، آم کے درخت ہیں، اس کے باغ ہیں، سائز میں، ذائقے میں پھل ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک ماں کی اولادیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی ملک کی زمین ہے، قطعات الگ الگ ہیں، کوئی بنجر زمین ہے، کوئی ریتیلی زمین ہے، کوئی پتھریلی زمین ہے، کوئی پہاڑی زمین ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی زرخیز ہے زیادہ۔ تو یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے۔ تو انگوروں میں بھی کچھ انگوروں کی شیپس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کھجور ہیں تو اس کی بھی آپ دیکھیے کس قدر اقسام ہیں، پھر اجوا ازجور کے تو کیا ہی کہنے کھجور کے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پھلوں میں بھی پھلوں میں سے بعض کو فوقیت دے دیتا ہے، انسانوں میں بھی انسانوں کو فوقیت دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ کی ان تمام چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمانوں کے درجے بنائے، زمین کے درجے بنائے، انسانوں میں بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے بعض جانوروں کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح علاقوں میں فضیلت ہے، شہروں میں فضیلت ہے۔ جو فضیلت مکہ اور مدینہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی ہے، اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے۔ اب تو چلیں پھر بھی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے ہاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ اب بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ماں کے رحم میں جو جان سانس لے رہی ہے، کیا وہ بچہ ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل میں پیدا ہو پائے گا یا نہیں، یا وہ کب پیدا ہوگا۔ بعض اوقات آپ دیکھیے ڈاکٹرز ڈیٹ دے دیتے ہیں فلاں ویک میں آئیے گا، اتنے دنوں کے بعد میں آپ کا آپریشن کروں گا یا کروں گی۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں،
ابھی بہت ٹائم ہے اور بچے نارمل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح بچہ صحت مند ہوگا، دبلا ہوگا، گورا ہوگا یا اس کا رنگ ماند ہوگا، کس پہ اس کے نقوش جائیں گے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں. کیونکہ جب کسی کو حمل ہو جائے تو یوٹرس تھوڑا سکڑا ہوا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے ماں کا یوٹرس پھیلتا چلا جاتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے. وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، بہت بڑا اور بہت ہی بلند ہے. تو آپ دیکھیے کتنی ہی یہ سائنس اور دنیا ترقی کر جائے، اللہ جیسا علم کوئی نہیں رکھتا. اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں. اور انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں. یہ جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. تو ان کی بھی شفٹیں ہیں. صبح آتے ہیں فجر کے وقت، عصر کے وقت تک رہتے ہیں، پھر عصر پر اللہ تعالیٰ ایک نیا فریش جوڑا بھیج دیتے ہیں اور دوسرے والے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. جس کو مولانا ظفر علی خان نے ان الفاظ میں بتایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. ٹھیک ہے، تو حرکت میں برکت ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت دے رہی تھیں، یعنی ان کا وقت پیدائش تھا، وہ پیدا ہو گئے تو ظاہر نکاحت تھی، کوئی آپ کے پاس نہیں تھا. اللہ نے چشمہ بہا دیا آپ کے پاؤں کے پاس سے، اور کیا کہا، اے مریم اس درخت کو ہلا، کچھ کھجوریں گریں گی ان کو کھا لینا. ہلانے کا کہا، خود بخود نہیں گرائیں. اسی لیے جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ماں کا سیزیرین بیبیز پیدا ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، فوراً چلاتے ہیں نا، جلدی ہیلنگ ہوتی ہے. تو اس لیے کیا کہا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوئی اس کے اسباب پیدا نہیں کرتے. آپ نے کوئی علاقہ فتح کرنا ہے تو اس پر حملہ کرنا ہوگا، اپنا لشکر تیار کرنا ہوگا، اسباب بنانے ہوں گے، خود کوشش کرنی ہوگی. اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بادل بھیجے جاتے ہیں، گرج چمک کے ساتھ بارش برستی ہے، تو پھر اس میں خوف بھی ہوتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو دل سہم جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے پانی برسایا، جو کمی تھی پانی کی وہ پوری ہو جائے گی، فصلیں لہلہائیں گی، اور سارے درخت پھول پتے سب دھل جائیں گے، اور ایک موسم خوشگوار ہو جائے گا. تو اللہ کی طرف سے جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایک خوشحالی کا سندیسہ لے کر آتی ہے. لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو اس میں انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو رجا ہے وہ اس کی کیفیت بھی جو ہے وہ انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے. بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی غضب کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کے حکم کی پیروی کرتے، تو اللہ رات کو میਂہ برساتا اور دن میں سورج چڑھاتا، اور تم کبھی بھی بجلی کے کڑکنے کی آواز نہ سنتے. اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15، للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں. ہم کہیں گے کہ پہاڑ اور درخت تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، یہ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یتذکر اولو الالباب، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے.
افلا یعقلون، یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ غور کریں، جب سورج چڑھتا ہے وہ تب بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شام کو جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ درختوں کے بڑھتے اور گھٹتے ہوئے سائے یہ ان کے سجدہ کرنے کی علامت ہیں، حتیٰ کہ پتھر بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر تھے، آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، کیا تم ان کی سرگوشی سنتے ہو؟ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہیے اللہ ہی ہے۔ کہیے کیا تم اس کو چھوڑ کر کسی کو حمایتی بنا لیتے ہو جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتے؟ پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہے اندھیرا اور روشنی؟ یعنی جو اللہ کو مانے وہ اور اللہ کو نہ ماننے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ جس نے سب کچھ بنایا وہ اور یہ بت برابر ہو سکتے ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجیے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا اور وہ یکتا ہے اور سب پر حاوی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ تو سارا پانی جتنا بھی ہم تک آتا ہے وہ سب کا سب اوپر سے ہی آتا ہے، نیچے کوئی پانی نہیں تھا۔ ہاں وہ پانی جو ہمارے استعمال کے بعد زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے وہ پانی اندر جاتا ہے، باقی جتنا بھی پانی ہمیں حاصل ہوتا ہے اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں آتا۔ یہ تو ہمارا بچا ہوا پانی ہوتا ہے جو اللہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ ایک خاص اندازے سے اتارتے ہیں پانی۔ تو اللہ تعالیٰ جب پانی آسمان سے اتارتے ہیں تو پہاڑوں میں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، دریاؤں نالوں میں پانی چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحمل السیل زبد رابیہ، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے ہوئے جھاگ کو۔ آپ دیکھیے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو جو پانی میدانی علاقوں میں بہتا ہے اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، وہ ایک خاص بہاؤ سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب پہاڑوں پہ سے پانی آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں جھاگ ہوتا ہے، جھاگ بنتا جاتا ہے۔ آپ ڈیمز پہ گئے ہوں، آپ دیکھیے جب پانی اوپر ڈیم سے گرتا ہے تو کس قدر اوپر جھاگ آئی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھا لاتا ہے سیلاب جھاگ کو بھی، لیکن اس جھاگ کی کوئی حقیقت اور وقت نہیں ہوتی۔ جس طرح جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، تو ان پر بھی جھاگ آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سونے اور چاندی کے جب زیورات بنائے جاتے ہیں تو ان کو ایک بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اس میں جو کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو وہ چھان کر نکال دیتے ہیں اور نیچے خالص سونا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ تو وہ جو جھاگ ہے خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ ٹھہر جاتی ہیں زمین میں۔ سبحان اللہ، کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے بارے میں ہمیں سمجھایا کہ جس طرح سیلاب آتا ہے نا، آسمان سے وحی آ رہی ہے، جوش و خروش سے لوگ آتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے دین کی محفلوں میں بلاوا گیا، لوگ آ گئے، جوش و خروش، سب اکٹھے ہو گئے، کیا ہوتا ہے؟ سب جڑ جاتے ہیں دین کی جماعتوں کے ساتھ، سب عمل کرنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں، چند جمتے ہیں، باقی نہیں جمتے۔ تو یہ جھاگ ہے جو اڑ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اصل بیٹھ جاتا ہے۔ جن کو اللہ جما دے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو حق پر ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، کوئی کتنی ہی بلیم گیم کھیل لے، کتنی ہی کیچڑ اچھال لے، کتنے ہی جھوٹے گواہ لے آئے، کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور حق جم جاتا ہے، حق اپنا آپ منوا کے رہتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک دھات کو خالص کیا جاتا ہے، پگھلا کر کثافتیں نکال دی جاتی ہیں، کھوٹ نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو اہل ایمان ہیں
جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ان پہ آزمائشیں ڈالتا ہے، تو جو ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جما دیتا ہے۔ اور جن میں منافقت ہوتی ہے، جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں مثالیں دے کر ہمیں واضح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، تو جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر یعنی کہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ تو اللہ نے رزق جو ہے وہ اپنے اذن سے، اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو نپا تلا رزق ملا ہے، کم ملا ہے، تو اس کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، آیت نمبر 28، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو تو اللہ کا ذکر کرنے سے ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اور قرآن۔ تو ایمان والوں کو خوشی کس سے ملتی ہے؟ جب ان کی روح پلتی پھلتی ہے اور بڑھتی ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی نصیحتوں کو سیکھتے ہیں، اللہ کا نور ان کے دل میں داخل ہوتا ہے، تو ان کے سینے میں ایک سکون اتر جاتا ہے۔ سکون ہمیں کب ملتا ہے؟ جب ہماری روح سکون میں ہوتی ہے۔ آپ دنیاوی کتنا ہی مال اکٹھا کر لیں، چین نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے قریب ہونے سے۔ پھر فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، عارضی سکون کا سامان شاید تمہیں مل جائے، لیکن اصل دولت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارک بات ہے، لوٹنے کا بہت ہی اچھا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی۔ وہ نبی باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے آئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کی شادیاں بھی ہوئیں، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی معجزہ لے کر آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح قلم میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ام الکتاب بھی کہا، لوح محفوظ بھی کہا، کتاب مکنون بھی کہا۔ یہ الفاظ ہمیں قرآن کے لیے ملتے ہیں۔ تو تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح قلم میں محفوظ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا اپنے اس کلام کو اتارا، جیسا کہ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ان پر کوئی عذاب آ جائے یا آپ کے بعد آئے، بس آپ کے ذمے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا، یعنی آپ ان سے حساب نہیں لے سکتے، وہ ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ان کے کناروں سے
اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ کیا یہ اہل قریش، اسلام کے دشمن، یہ دیکھ نہیں رہے کہ اسلام کس تیزی سے پھل پھول رہا ہے اور لوگ ان کے مخالف ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ان بدلتی ہوئی صورتحال پر غور نہیں کر رہے کہ آئے دن قریبی قبیلوں سے لوگ آتے ہیں اور مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کے، امن کے معاہدے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان بدلتی ہوئی صورتحال پہ غور نہیں کرتے؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں کہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو لوگ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں سچا نبی ہوں، کیونکہ اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی، سورہ الانعام میں بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو رسول کی حیثیت سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے آگے سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ کتاب کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بری کتاب کیوں نازل کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے۔ کفر ظلم ہے، اندھیرا ہے، ایمان روشنی ہے، برہان ہے، تاکہ آپ کفر میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو نکالیں اور اللہ کی توحید سے جوڑیں۔ یہ لوگ جو جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہی بات تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہی تھی کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ معجزات دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے درجات بیان کیے، ان کی صفات بیان کی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوب ہے، ہر معاملے میں اس کے بھلائی ہے، ہر حال میں اس کی بھلائی ہی ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو شکر کرتا ہے، بس یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ شکر کرتا ہے تو نعمت باقی رہتی ہے، اللہ اس میں اور بھی اضافہ کرتا ہے اور اجر آخرت میں بھی ثابت ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، بس یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، خواہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا اللہ کی طرف سے اس کو کوئی رحمت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9، کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھونس لی۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور منہ میں انگلیاں ڈال کر کہنے لگے کہ ہم تو انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی جس نبوت کا تم ہمیں ذکر کر رہے ہو
ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو صحیفے یا کتاب یا اللہ کی آیات تم لے کر آئے ہو ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، ہم تو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ وقال الذین کفروا لرسولہم، تو کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، ہم لازماً تمہیں نکال کر باہر کریں گے اپنی زمین سے، اور تمہیں لوٹنا ہوگا یا تو ہمارے دین میں۔ تو ہر دفعہ لوگوں کا یہی رویہ رہا کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کو بار بار آ کے اللہ کے دین کی طرف بلاتے تو وہ تنگ آ جاتے، اپنا رویہ نہ بدلتے، تو کہتے تھے کہ باز آ جاؤ تم ہی، یا تو ہم تمہیں اپنے شہر سے ہی نکال دیں گے یا پھر تم لوٹ آؤ ہمارے ہی دین پر، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے، اور ہم آباد کریں گے زمین میں ان لوگوں کو ان کے بعد جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات یوں ہی نہیں بیان کیے۔ جو لوگ قرآن کو سننے کے بعد اپنا عمل درست نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان کو ختم کر دے۔ یا وہ لوگ جو اپنے نبی کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا نہیں کریں گے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، تو اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں گے راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا چلی آندھی کے دن۔ تو جو لوگ ریاکاری کے ساتھ یا کفر کی حالت میں کوئی بھی نیک عمل کریں گے، قیامت کے دن ان کے اعمال بالکل بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ ان کی مثال اللہ نے دے دی کہ وہ ریت کی مانند ہوں گے، ایسی ریت کہ کہیں ریت یا راکھ پڑی ہو، تیز ہوا چلے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ راکھ جو تھی وہ اڑ گئی ہوا میں، ذرہ ذرہ بکھر گیا۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جو ریاکاری سے اعمال کرتے ہیں یا پھر حرام کماتے ہیں اور پھر نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کے نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ خواہ مشرک لوگ، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، کیا خواہ وہ کسی اور مذہب پر ہوں، وہ پورا تولتے ہوں، چیریٹی کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، اللہ اس کے بدلے ان کو دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی تھی حباء منثورا، کہ اڑتے ہوئے ذرات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی آیت بر میں ہمیں بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلو، یعنی صرف، بلکہ نیکی کیا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ کس کس پہ خرچ کرو؟ قرابت داروں پہ، یتیموں پہ، محتاجوں پہ، مسافروں پہ، اور جو آپ سے سوال کرے۔ نماز قائم کرو، اور جو مشکل آئے اس پہ صبر کرو۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کی جان کی ضرورت ہو تو جان بھی لگاؤ، اور مال کی ضرورت ہو تو مال بھی لگاؤ۔ تو یہ ہے دین، یعنی کہ ہمیں کبائر سے پورے طور پہ بچنا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے ہر صورت اپنا دامن ان سے بچانا ہے، اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کی طرف چل پڑیں گے اور دوزخیوں کو گھسیٹ کے دروغہ جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھ لو لوگو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور میں نے بھی تو تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تو تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو بری ذمہ ہوں، میں نے تو کوئی زبردستی تم سے کچھ نہیں کروایا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تو تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ میں تو تمہارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ڈالتا تھا، ایک خیال دیتا تھا، کہتا تھا کہ ایسا کر لو۔ اسی طرح شیطان دوست بھی ہوتے ہیں جو ابلیس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو نیک کام کرنے نہیں دیتے۔
تو جو لوگ اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں شیاطین ان کو اپنے چنگل میں پھانس لیتے ہیں، پھر وہ اپنے جیسے ان کے جیسے عمل کرنے والے انسانوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس شخص کے سرکل میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس کو نیکی کے رستے سے روکتے ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ اچھی صحبت مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی نہیں کی تھی، میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا برائی کی اور تم میرے پیچھے چل پڑتے تھے، اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا دنیا میں تو اس سے بری الذمہ ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے، اور ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے سے سلام ہوگی۔ وہاں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے سب کے سب۔ کیا ہم دنیا میں رہتے سب کو سلام کرتے ہیں؟ کیوں یہ آیت اتاری گئی؟ ہماری جن سے بنتی ہے، صلح ہے، اچھے معاملات ہیں، ان کو تو ہم سلام کرتے ہیں۔ جس کے لیے ہمارے دل میں کدورت ہے، نفرت ہے، اچھی فیلنگز نہیں ہیں، یا ہم اس کو جانتے نہیں، ہم اسے سلام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو آب کوثر سے دھو دیں گے۔ ہر قسم کا غل، کینہ، بغض، حسد، سب کچھ پاک صاف ہو جائے گا۔ اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے سے چہرہ نہیں چھپائیں گے اور سلام کریں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبہ، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، یہ فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے۔ اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس کا پھل بھی متواتر آتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کیا کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح کی ہے؟ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ افضل ذکر ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کا شجرۃ طیبہ، کہ جو شخص ایمان لایا، اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ گیا، تو اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہو جاتی ہے۔ ایسا درخت جو ہر آن پھل دیتا ہے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں۔ جب کوئی ایمان پہ جم جاتا ہے تو مصائب اور تکالیف، لوگوں کے تانے اس کو ہلاتے نہیں ہیں۔ ایسا مرد مومن جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس محفل میں ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر والوں کے درمیان میں ہو، کہیں کام کر رہا ہے، مسافر کی حیثیت میں ہے، کسی کا ماتحت ہے یا کسی کا افسر ہے، ہر حال میں وہ دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ چھوٹی موٹی آزمائشیں اس کو ہلاتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے اثرات جو ہیں ارد گرد کے لوگوں پر بہت اچھے پڑتے ہیں، ہر آن وہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کسی نیک کام کا آغاز کیا تو اس کے لیے اس کے کام کا اجر بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، لیکن ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی نے اسلام میں کسی بری شے کا آغاز کیا، بدعت کا آغاز کیا، بری بدعت کا، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور بعد میں جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر لاد دیا جائے گا، مگر ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مثل کلمۃ خبیثۃ کا شجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک خبیث درخت، گھٹیا درخت، جس کو اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اور اس میں کوئی قرار نہ ہو، اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب بارش ہوتی ہے، درختوں
درخت تو برابر ہوتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، کہیں کہیں پہ جھاڑ جھنکار بھی اگتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی فصل کے درمیان کوئی فالتو گھاس پھوس اگا آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی اور وہ فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ برے ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، تو ان کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو برائی کچھ دیر کے لیے بعض اوقات لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض برے اعمال میں بڑی کشش ہوتی ہے، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ اس محفلوں سے نکلتے ہیں ان کے دل بوجھل ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی، پیسے کا ضیاع ہوا وہ ہوتا ہے، انسان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، روح مزمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے اس کو دوام حاصل ہے اور اس کے لوگوں پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، برائی جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے اور اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں ہی وہ برابر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پختہ ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دین میں استقامت نصیب فرماتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز ہمارے دین کی اساس ہے، مومن کی پہچان ہے، برائیوں سے ڈھال ہے، برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور کیا کہا، وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ اور علانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے خرچ کریں۔ اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ، رمضان داخل ہو گیا۔ خوب صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ کو نکالیں، اس سے بڑھا کر بھی نکالیں، اور اپنی افطار میں لوگوں کو شامل کریں، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جس کی بھی اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب اس شہر یعنی کہ مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بت پرستوں میں شامل ہوں۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو کوئی میری پیروی کرے گا یعنی جو ملت ابراہیمی پہ ہوگا تو بلا شبہ وہ مجھ میں سے ہے۔ اور ومن آسانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بلا شبہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا، اے میرے رب، ہمیں اپنی اولاد یعنی کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کے آباد کر دیا ہے، اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس۔ آپ نے ذکر کیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ شیر خوار تھے، ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے عرب کے علاقے میں چھوڑ گئے۔ دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، چند کھجوریں اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ آپ کے پاس تھا، اللہ کے اذن سے۔ تو آپ نے اللہ سے وہ وقت یاد کروا کے دعا مانگی۔ پھر فرمایا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ، یہاں میری اولاد آباد ہے، تو دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے جو ان کے پاس کھینچتے ہوئے چلے آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے۔ انبیاء علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولادوں کو پھلوں میں سے رزق دو۔ تو پھل جس کو میسر آئے اللہ کا بہترین نعمت ہے، پھلوں میں سے کھایا کریں، بہترین غذا ہے۔ اور جس کے پاس زیادہ آئیں ضرورت سے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس نعمت سے دوسروں کو محروم نہ کریں، اور اس کا شکر ادا کریں۔ جب موسم کے تازہ پھل آیا کریں اسے خوشی سے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب شکر اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے عطا فرمائے میرے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 81 برس تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر
99 برس اور کچھ روایات میں 109 سال آتی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر دعا فرمائی مزید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے قبولیت بخشی اور اس دعا کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں اپنی اولاد کے حق میں۔ اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حنیف اور یکسو پایا۔ آپ پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں آپ اس میں بدرجہ اتم پورا اترے۔ آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، سورہ انشقاق میں کہا واذا الارض مدت، پھر فرمایا وجمع الشمس والقمر، یہ ہوگا حال، زمین اٹھا اٹھا کے ماری جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند سیدھی، دودھ کی مانند سفید ہو جائے گی، آسمان جو کہ ہمیں ایک چھت کی مانند نظر آتا ہے اس میں دروازے کھل جائیں گے، فرشتے نیچے اتر آئیں گے، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد اور قہار ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لے آیا جائے گا، جہنم پیش کر دی جائے گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا جہنمیوں کو۔ ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے اور ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ، ان کے چہرے آگ سے جھلس رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، ساری خوشخبریاں اور سارے ڈراوے، سب کچھ بتانا ہے لوگوں کو، صرف اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی، اچھا لگے برا لگے بتانا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو سب کچھ سنائیں احسن طریقے سے، اور اب ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پر عائد ہے کہ وہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ سب لوگ جان لیں کہ صرف اللہ ہی معبود ہے اکیلا۔ وَلِيَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت اخذ کریں عقل والے۔ آگے سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو کہ قرآن ہے اور واضح اور روشن اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کی آیات بہت واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نازل فرمایا کہ اس کا ایک ایک حرف صاف اور سیدھا ہے، اور پھر ہمیں تاکید فرما دی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے جا کر پوچھو۔ ہر دور میں اہل علم موجود رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ قرآن خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن یوں آسانی سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کیا ہے، سیکھو۔ ہر علم کا ایک استاد ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو بھی استاد سے سیکھو۔ اگر پڑھ کر سمجھ نہ آئے، کیا ہم دنیاوی علم گھر میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے نا باقاعدہ، تب آپ اس کو سیکھتے ہیں۔ اس کو بھی سیکھیے،
وقت نکالیے اپنی زندگی میں سے، اور اس نعمت سے محروم نہ رہیں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور پھر یہ بابرکت مہینہ رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے ساتھ نہیں جوڑا، رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو سب جڑ جائیں قرآن کے ساتھ، اس کو دیکھ کر تلاوت کریں، اس کے معنی و مطالب کے ساتھ اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور پھر تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں اس کی تلاوت سے جو ہیں آپ لطف اندوز ہوں۔ اس دن میں اگر آپ سمجھ کے قرآن کو پڑھیں گے، رات میں اس کی تلاوت سنیں گے، اس کے معنی و مطالب آپ کے ذہن میں لوٹیں گے، خود بخود قرآن کی محبت آپ کے دل میں اتر جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔